آج اس معاشرے کے اندر بہت سارے گھر تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ گھر مکمل تباہ ہو چکے ہیں۔ طلاق اور خلا کا بڑھتا ہوا جو تناسب ہے یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ہر گلی، ہر گھر، ہر محلہ، ہر خاندان کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی بہنوں اور بیٹیوں کو طلاق ہوئی بھی ہے یا وہ خلا لے کر گھر میں بیٹھ چکی ہیں۔ آج کے اس ٹاپک کے اندر، اس موضوع کے اندر ہم اس حوالے سے بات کریں گے طلاق اور خلا کی بڑھتا ہوا جو ریشو ہے، اس کی پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ جان کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری بچیوں کے گھر آباد رہ سکیں۔ اور یہ جو اتنا خطرناک مسئلہ اس معاشرے میں اٹھا ہوا ہے کہ گھر گھر کے اندر طلاقیں ہو رہی ہیں، خلا ہو رہا ہے، اس کو ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اس کے اندر کچھ پوائنٹ، کچھ نکات ہیں، وہ آپ احباب کے سامنے شیئر کروں گا۔ اور شیئر کرنے سے پہلے اللہ کریم سے دعا گوں کہ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، جب یہ میاں اور بیوی نکاح کے پاک بندھن میں بن جاتے ہیں تو اس کے بعد ان دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے کچھ حقوق اور فرائض لاگو ہوتے ہیں۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب بیوی کہتی ہے کہ میرا حق مجھے دے دو، خاوند کہتا ہے کہ میرا حق مجھے دے دو۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو حق دینے والا نہیں، مانگنے والے ہیں۔ اور صرف میاں بیوی کے مسئلے میں نہیں، کسی بھی مسئلے کے اوپر تباہی اور بربادی تب شروع ہوتی ہے جب دونوں فریقین صرف اپنا حق مانگ رہے ہو۔ بیوی کہتی ہے کہ میرا حق مجھے دو، شوہر کہتا ہے میرا حق مجھے دو، مسئلہ تب شروع ہوگا۔ اگر دونوں ہی ایک دوسرے کے حق دینے والے بن جائیں، بیوی شوہر کا حق دے رہی ہو، شوہر بیوی کا حق ادا کر رہا ہو، بہو اپنی ساس کے حق میں بہت اچھی ہو، ساس بہو کے حق میں بہت اچھی ہو، تو اللہ کی قسم یہ معاشرہ، یہ گھرانہ بے مثال معاشرہ اور گھرانہ بن سکتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح، طلاق کی بڑھتی ہوئی وجوہات، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق سے ناآشنا ہیں۔ اور اس ناآشنائی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھروں میں طلاق ہو رہی ہے، لڑکیاں خلا مانگ رہی ہیں، جس سے گھر برباد ہو رہے۔ اور اس میں نقصان معلوم ہے کس کا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، شوہر نے طلاق 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 کا لفظ ادا کر دیا، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ کہیں اور شادی کر لے گا۔ بیوی نے خلا لے لی، خلا لینے کے بعد وہ بھی کہیں اور شادی کر لے گی۔ اللہ کی قسم مسئلہ بچوں کا ہوتا ہے، یہ بچے رل جاتے ہیں، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، چونکہ غصے کے وقت، جذبات کے وقت نہ بیوی سوچتی ہے نہ خاوند سوچتا ہے۔ خاوند منہ سے 3 طلاق کے لفظ ادا کر دیتا ہے اور یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ وجوہات بہت ساری ہیں، چلیں پہلے مردوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، مردوں کے دکھڑوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، پھر عورتوں کا دکھڑا بھی سنیں گے اور سنائیں گے، چونکہ ہم نے تو یہاں پر ممبر پر بیٹھ کر دونوں کو بیلنس کرنا ہے، دونوں کو سمجھانا ہے۔ مردوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عورت نافرمان ہے، عورت نافرمان ہے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جناب علی اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، جس بیوی کے اندر تجھے اتنے درجنوں عیب نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی 2-4 خوبیاں بھی تو ہوں گی نا۔ اور مزے کی بات یہ بتاؤں، طلاق دینے کے بعد مرد یہ سمجھتا ہے کہ جناب مجھے تو رشتہ فوراً مل جائے گا، مجھے تو رشتہ فوراً مل جائے گا، میں تو مرد ہوں، میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور نہیں مل رہے رشتے نہیں مل رہے، مردوں کو نہیں مل رہے، پریشان ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے سعودی عرب سے ایک صاحب کا میرے پاس واٹس ایپ پہ میسج آیا، کہنے لگے کہ شیخ صاحب گھر، کاروبار سب کچھ ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی معقول رشتہ ہو تو بتا دیجیے گا۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کے میرے پاس آتے ہیں، وجہ اس کی معلوم ہے کیا ہے؟ وجہ یہ کہ میں دوسری شادی کی ترغیب دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے دوسری شادی کا دفتر کھولا ہوا ہے۔ میں نے دفتر نہیں کھولا ہوا، نہ میرے پاس کوئی رشتے ہیں،
میں پروموٹ کرتا ہوں، ترغیب دیتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر ایک سے زائد نکاح کے کلچر کو اجاگر کیجیے۔ تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ کوئی دوسری شادی کا پیغام، رشتہ کہیں آپ کے پاس ہو تو مجھے بتائیے گا، یعنی گھر، کاروبار، سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود رشتہ کوئی نہیں مل رہا۔ تو مرد کو بھی اکڑ غرور ہوتا ہے کہ جناب میں نے اگر طلاق دے دی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور کتنے ہی لوگوں کو رلتے ہوئے، روتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے کہ جو طلاق دینے کے بعد آج پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بیوی یاد آتی ہے کہ جناب گھر میں کپڑے بھی وہی دھویا کرتی تھی، استری بھی وہی کیا کرتی تھی، ناشتہ بھی وہی بنایا کرتی تھی، تمام کے تمام میری ذمہ داری اسی کی تھی، اور میں اس کے اوپر جلاد بھی بنا ہوا تھا، میری سنتی بھی تھی۔ اب کس کو سناؤں؟ کوئی سننے والا نہیں، کپڑے استری کر کے دینے والا نہیں، کوئی برتن دھونے والا نہیں، سارے کام اب خود کر رہا ہے۔ اب عقل ٹھکانے آ رہی ہے، لیکن اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ کہتا ہے کہ طلاق غصے میں نے دے دی۔ بعض لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، اور خصوصاً اہل حدیثوں کے پاس تو بہت زیادہ آتے ہیں، صبح و شام یہ مسئلے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ شیخ صاحب وہ ارادہ کوئی نہیں تھا، بس وہ ہم دونوں میاں بیوی کی چک پک ہوئی، لڑائی ہوئی، اس میں میرے منہ سے طلاق 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 نکل گئے۔ اب ہم پھر اس بیچارے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، اور بہانہ یہ بنا رہا ہوتا ہے کہ بھائی نہیں وہ غصے میں نکلی الفا۔ بھائی طلاق غصے میں دی جاتی ہے، خوشی میں کون دیتا ہے؟ خوشی میں کون دیتا ہے؟ بیوی کو آئی لو یو بولتے ہوئے کوئی طلاق دیتا ہے؟ ابے طلاق تو ہوتی ہے غصے میں۔ جب انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، جب انسان غصے اور جذبات کے اندر آ جائے تب طلاق دیتا ہے، خوشی میں کوئی طلاق نہیں دیتا۔ لہٰذا یہ لفظ کہنا کہ غصے میں دی ہے، اپنے لیے کوئی جگاڑ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، شاید کوئی مولوی مسئلہ نکال کے سمجھا دے۔ طلاق طلاق ہے، غصے میں دو، خوشی میں دو، کھڑے ہو کر دو، بیٹھ کے دو، لیٹ کر دو، طلاق ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ غصہ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، دین اسلام نے، شریعت نے منع کیا ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غصے میں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، غصہ آتا ہی اس کے اوپر ہے جو آپ سے کمزور ہو، اپنے سے طاقتور پہ میں نے تو کبھی کسی کو غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے سچ بتائیے گا، کیا کسی نے اپنے سے طاقتور کے اوپر کبھی غصہ کیا ہے؟ یہ جو بندہ دعوے دار ہے، جو کہتا ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، میری طبیعت بڑی بدمزاج ہے، میری طبیعت میں بڑا چڑچڑا پن ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس غصے والے انسان سے پوچھو کبھی تھانے دار ایس ایچ او کے ڈی ایس پی کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے غصہ کیا ہو؟ اس غصے والے بندے کو پوچھو کہ علاقے کا تیرا جو جگہ بدماش ہے، کبھی اس کے سامنے تو نے غصہ کیا ہو؟ وہ غصہ اپنے سے طاقتور پہ نہیں، اپنے سے کمزور پر آتا ہے، اور کمزور پر غصہ دکھانا اللہ کی قسم یہ مردانگی نہیں، یہ ظلم ہے۔ بیوی کمزور ہے، عورت کمزور ہے، عورت کے اوپر تو غصہ دکھاتا ہے، عورت کو تو دباتا ہے، عورت کو گالیاں دیتا ہے، عورت کو تو مارتا ہے، یہ تیری کمزوری کی نشانی کہ تو طاقتور نہیں ہے۔ تیری طاقت مردانگی یہ تھی کہ تو غصے کے وقت اپنے غصے کو دبا لیتا کہ یار کسی کی بہن بیٹی کو لے کر آیا ہوں اپنی بیوی بنا کر، یہ کمزور ہے، میرا غصہ اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ بیوی سے غلطی ہو جائے اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ، اس کو پیار محبت سے مناؤ۔ ہمارے معاشرے میں بیوی کو منانا یہ تو مردانگی کے سراسر خلاف ہے، یہ تو مردانگی کے سراسر خلاف ہے۔ نہیں میں بیوی کے آگے کیسے جھکوں، دنیا کیا کہے گی، گھر والے کیا کہیں گے، جورو کا غلام ہے وہ۔ اسلام تجھے جورو کا غلام بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ جورو کا غلام بننے کا مقصد یہ نہیں، ایک محاورتی ایک جملہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں جورو کا غلام اس کو کہتے ہیں جو اپنے بیوی کے ناز نخرے اٹھائے، جو بیوی کی ہاں میں ہاں ملائے، جو بیوی سے پیار محبت کا اظہار، اسے ہم جورو کا غلام کہہ دیتے۔ یہ جورو کا غلام نہیں، یہ شریعت کے تقاضوں کے عین مطابق کام کر رہا ہے۔ اس کے نبی نے ایسے ہی کیا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی پیار محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی امی عائشہ جہاں سے ہڈی چوستی وہیں سے ہڈی چوس رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پیار محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں، کیا ہے؟ پیار محبت کا اظہار ہے۔ وہ اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے امی عائشہ کو حبشیوں کی تیر اندازی دکھا رہے ہیں، کیا ہے؟ پیار محبت کا اظہار ہے۔ ہمیں تو شرم آتی ہے بیویوں سے پیار محبت کا اظہار کرتے ہوئے، ہمیں اپنی مردانگی خطرے میں لگتی ہے۔
مردانگی اپنے سے طاقتور کو دکھائیے, اپنا غصہ اپنے سے طاقتور کو دکھائیے, آپ سے جو کمزور ہے اس کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہیے. بیوی کے ساتھ ایک پیار محبت کا جملہ بول دینے سے وہ سب کچھ وار دے گی. یہ سوچ غلط ہے, یہ سوچ غلط ہے کہ بیوی کے نیچے لگ کے نہیں رہنا, بیوی کے ناز نخرے نہیں اٹھانے ورنہ بگڑ جائے گی. وہ بیوی کے ناز نخرے اٹھاؤ گے اللہ کی قسم سنور جائے گی, اور جب وہ سنورے گی تیرے پورے گھرانے کو سنوار دے گی, وہ خود خوش رہے گی, تجھے بھی خوش رکھے گی. بیویوں کے ساتھ پیار محبت کا اظہار. دیکھو میرے ایک پروگرام تھا میٹرو 1 کے اوپر, ہوسٹ اس میں ہی تھا. ایک شیعہ کو میں نے بلایا اس پروگرام میں, بیٹھک وذ زبیر عباسی کے نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. میٹرو 1 پہ چلتا تھا, اس کی ہوسٹنگ میں خود کرتا تھا. میرے ساتھ عمومی طور پہ میرے پینل میں 4 مسالک کے لوگ ہوتے تھے, زیادہ تر ایک شیعہ مسلک کے, ایک بریلوی مسلک کے, ایک دیوبندی مسلک کے, اور ایک اہل حدیث مسلک کے. اہل حدیث مسلک کے زیادہ تر میرے ساتھ قاری خلومان جاوید صاحب ہوتے تھے, صدیق رضا صاحب ہوتے تھے, جامعہ دراسات کے ابو معاذ حنیف صاحب ہوتے تھے. تو جس دن میں نے یہ پروگرام کیا اس دن میرے ساتھ اہل حدیثوں کی طرف سے جامعہ دراسات کے استاد ابو معاذ حنیف صاحب تھے, اور باقی ایک شیعہ عالم تھے, ایک بریلوی تھے, اور ایک دیوبندی تھے. پروگرام میں میں نے کہا کہ دیکھو ہمیں ممبر سے بھی درس دینا چاہیے, ٹی وی پروگرامات کے ذریعے بھی امت کو درس دینا چاہیے, کیونکہ اس ممبر پر کھڑا ہوا شخص ماڈل ہوتا ہے, امت کے لیے ماڈل ہوتا ہے. ہم نے ممبروں سے بولنا چھوڑ دیا, لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے فلم ٹی وی سے دیکھا, اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں. اور فلم ٹی وی سے کیا دیکھا؟ فلم ٹی وی سے انہوں نے یہ دیکھا کہ گرل فرینڈ کو پھول دینا چاہیے. فلموں میں دیکھا ہے نا, بہت سارے لوگوں میں آپ میں سے دیکھی ہیں فلمیں, اللہ ہم سب کو بچائے, حفاظت فرمائے. لیکن دیکھا کیا ہے اور سمجھا کیا ہے؟ فلم ٹی وی ڈراموں میں یہ دیکھا کہ گرل فرینڈ کو پھول دیں گے, فلاور بکٹ دیں گے, گلاب کا پھول دیں گے. کس لیے؟ محبت کے اظہار کے لیے. میں نے وہ پروگرام کیا تھا بیٹھک وذ زبیر عباسی میٹرو 1 پہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر. میں نے کہا بھائی بات سنو, سارے آپ لوگ 4 مسالک کے 4 نمائندے بیٹھے ہوئے ہو, چاروں عالم ہو. ایک کام کیجئے, آپ کے توسط سے ہم پوری دنیا کو اس ٹی وی چینل کے ذریعے ایک پیغام دیں گے کہ محبت کا اظہار گرل فرینڈ سے نہیں اپنی بیوی سے کرنا چاہیے. تیار ہیں آپ لوگ؟ ان کو پتہ نہیں تھا میں کیا کرنے والا ہوں, کہنے لگے ہاں تیار ہے. میرے اسسٹنٹ تھے اس پروگرام میں فہیم صاحب, میں نے ان کو کہا کہ پھول لے کر آؤ. وہ چھوٹی چھوٹی کلیاں ہوتی ہیں نا, برڈس, گلاب کے پھول. میں نے کہا وہ لے کر آؤ. لے کر آیا. میں نے کہا ان 4 علماء کرام کے میرے معزز مہمانوں کے ہاتھ میں دو. 4 کے ہاتھ میں دے دیے گئے. اب وہ بیچارے پریشان ہیں, وہ پریشان پھول ہاتھ میں لیے ہوئے کہ اس کا کرنا کیا ہے. میں نے کہا کرنا یہ ہے کہ گھر پہ جا کر آپ نے یہ پھول اپنی بیویوں کو دینا ہے, اور امت کو یہ درس دینا ہے, امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ یہ پھول گرل فرینڈ کو نہیں بیویوں کو دیا جاتا ہے. محبت کا اظہار گرل فرینڈ سے نہیں اپنی بیویوں سے کیا جاتا ہے. کوئی نہیں کرتا اس معاشرے کے اندر. کیوں؟ اگر کریں گے تو کیا کہلائیں گے؟ جورو کے غلام. بیویوں کو کھینچ کے رکھنا ہے, لگام دے کے رکھنا ہے. واللہ کی قسم یہ غلط میسج ہے. اسلام کا, رب رحمان کا, شریعت اسلام کا میسج, پیغام یہ ہے کہ بیویوں سے محبت کا اظہار کرنا ہے, بیویوں کو محبت دینی ہے, بیویوں کو پھول دینا ہے. تیرے ایک پھول دینے سے اللہ کی قسم وہ نکھر جائے گی, وہ سنور جائے گی, تیرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گی. کر کے تو دیکھو اپنی بیویوں سے پیار محبت کا اظہار. شرماتے کیوں؟ گھبراتے کیوں؟ ڈرتے کیوں؟ نہ شرماؤ, نہ گھبراؤ, نہ ڈرو. اپنی بیویوں سے کھل کے اظہار کرو کہ مجھے تجھ سے محبت ہے, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, تو میرے دل کی دھڑکن ہے, میرا سب کچھ تیرے لیے ہے. اپنی بیویوں کو بتاؤ. وہ جناب کالج یونیورسٹیز کے اندر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہو رہا ہے. وہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے, ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کے وعدے کر. تو نکاح کے پاک بندھن میں بند کر بھی اپنی بیوی پر غصہ کر رہا ہے, اپنی بیوی پر مردانگی دکھاتا ہے. عورت کمزور ہے یار, عورت کمزور ہے. شوہر کے 2 پیار کے میٹھے بول عورت کو جیت لیتے ہیں. وہ ایک شوہر تھا نا, میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی,
لڑائی کے بعد بیوی کیا کرنے لگی؟ اپنے سامان کو پیک کرنے لگی کہ اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا. عورتیں بھی بڑی جذباتی ہوتی ہیں، اللہ ان کے حال پر رحم کرے. اور وہ عورتیں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں کہ جن کے بیک اپ کے اوپر ان کے گھر والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. باپ نے کہا ہوا تھا بیٹی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، باپ کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہوا ہے. بھائیوں نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ماں نے کہا ہوا ہے بیٹی کوئی مسئلہ ہو تیرے باپ کا گھر تیرے لیے کھلا ہوا ہے. یہ سیکھ جو ماں باپ بھائی اپنی بیٹی کو دے گا، میری بات لکھ کے رکھ لو، وہ بچی کبھی بھی اپنے گھر کو آباد نہیں کرے گی. جس بچی کو یہ معلوم ہو کہ یہاں لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا، میں فوراً اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں گی. باپ نے کہا ہوا ہے تو ہم پر بوجھ کوئی نہیں، ہم پر بوجھ کوئی نہیں. یہ بچی کبھی بھی اپنے گھر کو آباد نہیں کرے گی. خدا را اپنی بیٹیوں کو غلط سیکھ مت دیجیے. ان کو بتائیے کہ شادی کے بعد ہلکے پھلکے مسائل ہوتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. تیرے سر کا تاج ہے تیرا شوہر ہے. یہ شوہر کی صورت میں وہ انسان ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا ان تسجد لزوجہا، بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرو. اس خاوند کا مقام یہ، تو اس سے لگڑتی ہے جھگڑتی ہے، اپنی بیٹی کو غلط کو، شوہر کو نہیں اس کے. جب بہنیں بیٹھ کر اور ماں بیٹھ کر جب یہ بتا رہی ہوگی اپنے شوہر کے خلاف، میرے شوہر نے مجھے یوں کہا، میرے شوہر نے مجھے یوں کہا، اور وہاں پر بہنیں بیٹھ کر اور ماں بیٹھ کر مزے لے رہی ہوں گی، اچھا اس کی اتنی ہمت تجھے یوں کہا، اس نے ایسا کو تو یوں کہہ دیتی، تو یہ جواب، یہ سیکھ غلط ماں بہن اس کو دے رہی ہے. ماں بہن کے بہکاوے میں آ کے جاتا کسی کا نہیں. میری ماں بیٹیوں سنو، جاتا کسی کا نہیں. وہ اللہ کی قسم جب تو ماں بہنوں کی باتوں میں آ کے اپنے گھر کو خراب کرتی ہے تو گھر تیرا تباہ ہوتا ہے، ان کا نہیں، ان کا نہیں. اپنے گھروں کو آباد کرو، شوہر کی چھوٹی موٹی بات کو اگنور کرو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا. جھگڑے کی صورت میں بیوی نے فوراً سامان نکال کے بیگ میں ڈالنا شروع کیا. اب نہیں رہنا تیرے ساتھ، اب نہیں رہنا تیرے ساتھ. عورتوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہی تو ہوتا ہے. یا لڑائی ہوئی، یہاں بیگ پیک کیا اپنی ماں کے گھر، کیونکہ ماں باپ نے کہا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹی تو ہم پہ بوجھ نہیں. اب جب طلاق کے بعد یہ بیٹی گھر پہ آ کے بیٹھتی ہے، پھر اس کو معلوم چلتا کہ میرے ماں باپ کی بات جھوٹی تھی. اب طلاق کے بعد جب گھر پہ آ کے بیٹھتی ہے نا، تب اس کو معلوم چلتا ہے کہ میرے ماں باپ بھائی بہنوں نے جو مجھے آسرا دیا تھا، بیٹی ہم پہ تو بوجھ نہیں. اب معلوم چل رہا ہے 2 مہینے گزرنے کے بعد میں کتنا بڑا بوجھ ہوں ان کے اوپر. اور افسوس اللہ کی قسم ان ماں باپ، ان بھائیوں کے اوپر. میں طلاق کی حمایت نہیں کر رہا، خلا کی حمایت نہیں کر رہا، بری چیز ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کی بیٹی گھر پر آ گئی ہے، لڑائی ہو کر، جھگڑا ہو کر، طلاق کی صورت میں، خلا کی صورت میں، اگر کسی بھی وجہ سے بہن بیٹی گھر پر آ گئی ہے، 2 4 5 مہینے اس کو گزر جائیں تو اب وہ باپ بھائی کو بوجھ لگنے لگتی ہے. وہ یار بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بہنیں بوجھ نہیں ہوتی. کل میرے گھر میں ایک تقریب تھی. میرا گھر ناز آباد میں، میری بیٹی کا سسرال سرجانی ٹاؤن میں. میرے گھر میں تقریب ہوئی. میں نے تمام بچوں کے لیے، اپنی بیگمات کے لیے، میری تو 3 شادیاں الحمدللہ، سب آئے ہوئے تھے، سارے بچے بیگمات سارے جمع. خوشی تھی مجھے کسی بات پر. میں نے سب کے لیے پیزا منگایا. اچھا میں نے اپنی بیٹی کو بھی بولا جو سرجانی ٹاؤن میں اپنے سسرال میں تھی، میں نے کہا بیٹے آپ بھی آ جاؤ. کہنے لگی بابا مسئلہ ہے، گھر میں کچھ تقریب ہے، سسرالی مہمان آ رہے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے سب بچوں کے لیے پیزا منگایا، سامان منگایا. یہ عدنان موجود ہے سامنے بیٹھا ہوا ہے کیمرہ مین، یہ بیچارہ میرا بہت اچھا ساتھی ہے، میرے ساتھ چلتا ہے. میں نے اسے بولا یار فوری طور پر ایک کام کرو، سرجانی ٹاؤن کے رستے میں براڈ وے آتا ہے، وہاں کا پیزا بڑا مشہور ہے، وہاں جاؤ، وہاں سے جا کے میری بڑی بیٹی جو سسرال میں، وہاں سے پیزا خریدو، پیزا خرید کے میری بیٹی کے گھر میں پہنچاؤ. کیونکہ وہ ہم میں نہیں ہے اس ٹائم، وہ اپنی سسرالی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکی، ہم یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں. لیکن میرا دل یہ چاہ رہا ہے
کہ میری بیٹی اپنے سسرال میں بیٹھ کر بھی وہی کھائے جو میں یہاں کھا رہا ہوں. اللہ کی قسم میرے پاس اس کا واٹس اپ آیا, میری بیٹی کا واٹس اپ آیا. اس کا دل, حالانکہ پیزا کوئی بڑی چیز نہیں, اس کا شوہر اس کو کھلاتا ہے, بہت اچھا شوہر اللہ نے اس کو دیا, اس کا شوہر صبح شام کے اس کو بہت اللہ کی نعمتیں دیتا ہے, لیکن باپ کے دیے ہوئے ایک چھوٹے سے پیزے پر وہ اتنا خوش ہوئی کہ میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے, میرے باپ نے سسرال میں بیٹھی ہوئی مجھ بیٹی کو یاد کیا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ بیٹیوں کے دل بڑے ہو جاتے ہیں, عورت ہے نا, لڑکیاں ہیں, بیٹی بہنوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں. باپ بھائی چھوٹی سی بات بھی کوئی بولتے ہیں تو بہت لگتی ہے, اور تھوڑا سا بھی کر لیں تو بہت اپریسیشن ملتی ہے. اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی وہ بچی اللہ کی قسم اس معاشرے پر, اپنے گھر والوں پر بوجھ بن جاتی ہے جو طلاق کے بعد 2-3 بچے لے کر اپنے میکے واپس لوٹ آئے. باپ بھائی آنکھیں پھیر لیتے ہیں, کون ہے تیرے بعد ان کا؟ شوہر نے دھتکار دیا, نکال دیا, اور تیرے پلے آ گئی, تیرے گھر اور یہاں باپ بھائی کے بھی منہ بننا شروع ہو گئے. بھائی اپنی بیوی کی وجہ سے اپنی بہن کو گھاس ہی کوئی نہیں ڈالتا, پڑی ہوئی بیچاری بے آسرا. باپ پوچھتا کوئی نہیں, بھائی پوچھتا کوئی نہیں, او یہ لاوارث ہے. باپ موجود, بھائی موجود, بیٹی 2 بچوں کے ساتھ میکے واپس لاوارثوں کی طرح زندگی گزارے. اللہ کو جواب نہیں دینا. اس بچی کا تو زیادہ حق ہے, باقی بچوں سے زیادہ اس بچی کا حق ہے کہ اتنا بڑا صدمہ سہ کر آ رہی ہے. تیری اولاد ہے, تیرا خون ہے, تیری بہن ہے, تیری بیٹی ہے, باقی بچے اپنی جگہ, لیکن اس کا حق بڑھ جاتا ہے کیونکہ اب یہ 2-3 بچوں کے ساتھ تیرے گھر پر, باپ کے گھر پر آ چکی ہے, اپنے بھائیوں کے پاس آ چکی ہے. وہ بھائی کے جو ایک بہن کا مان ہوا کرتے ہیں کہ میرا بھائی, اور افسوس ہے افسوس, گھر والے بیٹیوں کو پیچھے رکھتے ہیں, بیٹوں کو آگے رکھتے ہیں. یہ بھی بتاؤں آپ کو, میرے اپنے اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے. یہ کیمرہ چل رہا ہے, میرے بچے بھی دیکھیں گے, بیویاں بھی دیکھیں گی. جھوٹ بولوں گا کیسے بولوں گا؟ میرے 3 بیٹے, اور اللہ کی قسم تینوں کو میں نے پیچھے کیا ہوا ہے, اپنی بیٹیوں کو میں نے آگے کیا ہوا ہے, اپنی بیٹیوں کو میں نے آگے کیا ہوا ہے. بیٹیوں سے محبت زیادہ ہے. کیمرے کے توسط سے دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں, بیٹیوں سے مجھے محبت زیادہ ہے. بیٹے بھی میرے ہیں, لیکن اللہ کی قسم ان بیٹوں کو بھی میں نے یہ سکھایا ہوا ہے کہ اگر تو اپنی ماں اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا نہیں تو پھر میرے لیے بھی تو کوئی اچھا نہیں. چونکہ بیٹے کی تو مجبوری ہوتی ہے نا باپ کے ساتھ چلنا, باپ کی بات مان, اس کو پتہ ہے کاروبار سارا باپ کا ہے. بیٹوں کی تو مجبوری ہے. بیٹی اللہ کی قسم تیرے کاروبار پہ, گھر بار پہ نگاہ نہیں رکھتی. بیٹیوں کی محبت خالص ہوتی ہے. بیٹیوں کی محبت, جب برے دن آتے ہیں نا, بیٹوں کو تو یہ سوچ کے پالتے ہو, پرورش کرتے ہو کہ جناب میرا بیٹا میرا دایاں بایاں بازو بنے گا. بیٹوں کی بہت کی جاتی ہے. بعض گھروں میں بیٹوں کو تازی روٹی بنا کے دو, خود سوکھی روٹی, پرانی باسی روٹی کھا رہی ہوگی بہن, لیکن بھائی کے لیے تازی روٹی ماں بنوا رہی ہوگی. اور ظلم و زیادتی کس لیے؟ بیٹا کما کے دے گا. اللہ کی قسم بیٹیوں کا کرو. رب نے فطری طور پر ان بیٹیوں کی محبت باپ کے دلوں میں بھری ہوئی ہوتی ہے, لیکن کوئی باپ بھی تو, کوئی بھائی بھی تو ان معصوم لڑکیوں کو, بیٹیوں کو سمجھنے والا, بہنوں کو سمجھنے والا کوئی باپ اور بھائی بھی تو. میں نے اپنے بیٹوں کو کہا ہوا ہے کہ اگر مجھے خوش رکھنا چاہتے ہو, مجھے تو اللہ کا شکر ہے بہت خوش رکھتے ہیں, ماں بہنوں کو بھی رکھتے ہیں, لیکن لازمی سی بات ہے, یہ قدرتی عمل ہے, یہ ہمارے اندر بھی تھا بھائی, سیدھی سی بات ہے. ابا سے ڈرتے تھے, اماں سے کوئی نہیں, محبت اماں سے زیادہ تھی. ہاں یہ ہوتا ہے معاملہ. امی اٹھا رہی ہیں, اٹھتا کوئی نہیں, ابو نے ایک آواز ہی اٹھ کے بیٹھ گیا. میں خود حیران ہوتا ہوں یہ کیسی نیند ہے جو ماں کے اٹھانے پر اٹھ نہیں, کھل نہیں رہی آنکھ, اور باپ کی ایک آواز پر کھل جاتی ہے. یہ فطری مسئلہ ہے. باپ کا شاید ایک روب اللہ نے رکھا ہے, اس کی محبت کچھ خاص قسم کی سینے میں رکھی ہے. میں نے بیٹوں کو کہا دیکھو مجھ سے محبت کرتے ہو, میری بات مانتے ہو, مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے زیادہ اپنی ماں بہنوں سے محبت کرو, کیونکہ یہ کمزور ہیں.
یہ کمزور ہے. اور اگر تو نے ان کمزور اپنی بہنوں اور ماں کا خیال نہیں رکھا تو پھر تو میرے لیے بھی کچھ نہیں. پہلے تیرے لیے تیری ماں بہن ہونی چاہیے. لیکن اسی معاشرے میں کچھ لوگ بیٹیوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تیرا بھائی ہونا چاہیے, ان کے لیے گرم سالن پیش کرو, ان کے لیے گرم روٹی پیش کرو, اور تو ٹھنڈی روٹی کھا لے یا نہیں بھی کھا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. بیٹے ہونے چاہیے چونکہ دایاں بایاں بازو بنیں گے, بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. جا کے دیکھو اسپتالوں میں. میرا دوست ایک ہے عبد المعید صاحب, ان کا بھائی اسپتال میں تھا. مجھے کہنے لگے کہ حکیم صاحب بات یہ کہ میں نے اسپتال کے اندر یہ بات محسوس کی, نوٹ کی, جتنے دن مجھے ایک ہفتہ یہاں پر ہو گیا, میں نے بات نوٹ کی کہ جتنے لوگ ایڈمٹ ہیں ان کی زیادہ تر بہن اور بیٹیاں ان کا خیال رکھ رہی ہیں. زیادہ تر لوگوں کی بہن بیٹیاں ان کی اٹینڈنٹ بنی ہوئی ہیں, ان کی خیال رکھنے والی بنی. بیٹے آتے ہی کوئی نہیں. بیٹوں کے پاس تو بہانہ ہے نا کہ یار کمائیں گے تو پھر علاج کرائیں گے تمہارا, پوچھتے ہی کوئی نہیں. بیٹی اللہ کی قسم مرتے وقت بھی بڑھاپے میں بھی گھر اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی, فکر تیرے گھر کی ہے. یہ ہے بیٹی. پیار کرو یار, بیٹیوں سے پیار کرو, محبت کرو, بیویوں سے پیار کرو, محبت کرو. یہی آج کا پیغام ہے. یہ بیٹی, یہ بیوی اور یہ بہن, یہ عورت تینوں روپ کے اندر, اور ماں بلکہ 4 روپ بن گئے. ان چاروں روپ کے اندر یہ عورت کمزور ہے. سوچ لو, یہ عورت کمزور ہے. کمزور پر ظلم نہیں کرتے, کمزور پر شفقت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. میں وہ واقعہ بتا رہا تھا, وہ بات کہیں اور نکل گئی. عورت یوں ہی مان جاتی ہے, آپ کو بدماشی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پیار سے بولو مان جائے گی. بدماشی کرو گے تو بعض دفعہ دیکھا کہ اس عورت سے بڑا پھر کوئی نہیں. بعض دفعہ بدماشی سے نہیں, پیار سے مانتی ہے, پیار سے سب کچھ قربان کر دے گی. ایک میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی. لڑائی کے بعد جناب علی بیوی نے اپنا بیگ بھرا, چل دی اپنی امی کے گھر کے, میں جا رہی ہوں اپنی امی کے یہاں. شوہر نے دیکھا کہ بیوی صاحبہ جو ہے وہ اپنا بیگ بنانا شروع ہو گئی ہے, اب تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بیوی تھی تو کپڑے بھی دھو دیتی تھی, بیوی تھی تو جناب کپڑے استری بھی ملتے تھے, جوتے پالش بھی ملتے تھے, ناشتہ بھی ملتا تھا, کھانا بھی ملتا تھا, گھر رات میں آتا تھا, سر درد ہوتا تھا, دباتی بھی تھی. اگر یہ چلی گئی تو پھر یہ سارے کام کون کرے گا؟ پھر برتن مجھے دھونے پڑیں گے, کپڑے مجھے دھونے پڑیں گے, استری مجھے کرنے پڑے گی, اور جوتے پالش مجھے کرنا پڑیں گے, اور باہر جا کے روڈ پر بیٹھ کر مالشیے کو 500 روپے دے کر مالش کرانا پڑے گی. مسئلہ ہو جائے گا. شوہر کے ہوش ٹھکانے آ گئے, صرف بیوی کے کپڑے بیگ میں ڈالتے ہوئے دیکھے. اس نے کہا مسئلہ سنبھال لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. اپنی انا کوئی تو مارنا ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے. یہ جو انا ہے نا کہ میں مرد ہوں, میں نہیں جھکوں گا, یہ چیز گھر کو تباہ کر دیتی ہے. ذرا سی انا کو مارا اس بندے نے اس وقت, اور بیوی کو کہا جانو کہاں جا رہی ہو, پیار بھرے انداز میں, جانو کہاں جا رہی ہو. جانو وہیں پگھل گئی. جانو نے کہا سرتاج جانا کہاں ہے, سردیوں کے کپڑے بیگ میں ڈال رہی ہوں, گرمیوں کے کپڑے الماری میں ڈال رہی ہوں. ٹوٹتا ہوا گھر ایک پیار کے میٹھے بول نے بسا لیا. عورت مردانگی یہ ہے کہ عورت کے ساتھ پیار سے پیش آؤ. وہ پوری دنیا کے ساتھ اخلاق کا دعویٰ کرنے والا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاق. پوری دنیا کے اندر جناب مثال دی جائے گی, ہاسپٹل میں دیکھ لو, گھر میں دیکھ لو, محلے میں دیکھ لو, لوگوں سے او بھائی حاجی صاحب بڑے اخلاق والے آدمی, حاجی صاحب کے بڑے اخلاق. حاجی صاحب کے بیوی بچے پریشان کہ حاجی صاحب گھر میں آتے ہیں جناب, گھر کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے, بیوی کو لتاڑ رہا ہے, بچوں کو لتاڑ رہا ہے. یار باپ اور شوہر جب گھر میں آئے تو گھر میں بچوں اور بیوی کو خوشی ہونی چاہیے, نہ کہ بچے کونے میں تو بک جائیں, بیوی کہ اب تو میری خیر نہیں. بچوں میں, بیوی میں, گھر والوں میں پیار محبت کو عام کرو. اپنے گھر کے نظام کو خود ٹھیک کر سکتے ہو. اب بہت سے لوگ آپ میں سے بھی, اور جب یہ میڈیا پر آئے گی تب بھی شاید یہ سوچیں کہ سب کچھ عورت کے بارے میں بول گیا, حالانکہ گھر کا نظام عورت خراب کرتی ہے. آپ کی مسجد میں ایک ہی جمعہ ہے. اب اگلی بات اگر سننا چاہتے ہو تو اگلے مہینے کا انتظار کرو, آپ کے حق میں بھی بولوں گا, اور دونوں کے حق میں لازمی سی بات ہے, اسلام دونوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے.
لیکن ایک جمعے میں سب چیزیں مکس کر دوں یہ ممکن نہیں، حالانکہ بہت چیزیں مکس کر کے ہی چلاؤں. تو انشاءاللہ ان عورتوں کے حوالے سے کہ ان عورتوں کی زبان کی وجہ سے بھی گھر خراب ہوتا ہے، جس طرح مرد کی پیجا بدماشی کی وجہ گھر خراب ہوتا ہے، ان عورتوں کی زبان کی وجہ بھی گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. اس پہ انشاءاللہ اگلے مہینے، ہر مہینے کے پہلا جمعہ آپ کے پاس ہے، اگلے مہینے اس پر بات کریں گے کہ عورتوں کا کیا قصور ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک رکھیں تو اگلے مہینے کا جو پہلا جمعہ میرا ہوگا تو آپ عورتوں کو، اپنی بیویوں کو ضرور لائیے گا، انشاءاللہ ان کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ. ان کی ایک تو مسجد لاتے کوئی نہیں، درس سنتی کوئی نہیں، پورا دن گھر کے اندر اس موبائل ٹیلی فون کے ساتھ لگی رہیں گی، کیا ان کی اصلاح ہوگی؟ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اس میں سیکھنے کے مراحل ہوتے ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، ان کو لائیں، مسجد میں لائیں اپنی بیوی بیٹی گھر والیوں کو، تاکہ وہ ان تمام چیزوں سے مستفید ہوں اور گھروں کے ماحول اچھے ہوں. تو میں ابھی فی الحال تو امید کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ انشاءاللہ کوئی بھی بھائی میرا اگر آج تک جذباتی تھا اپنی بیوی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، تو آج قرآن و حدیث کا یہ پیغام سننے کے بعد میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے بہترین شوہر کوئی نہیں. دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی. وہ نبی کہ جس کی زبان پر اب رحمان نے وحی کا پہرا بٹھایا ہوا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ نبی کہ جس کی زبان سے وحی کے پھول جھڑتے ہیں، وہ نبی بہترین کہہ رہا ہے. کس کو؟ جو تم میں سے سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہترین ہے. جو سب سے زیادہ بیوی بچوں کے ساتھ بہترین، اسے میرا نبی سب سے بہترین کہہ رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ مجھ سمیت، میں بھی انسان ہوں، میرے اندر بھی بہت کمیاں ہیں، مجھ سمیت میرے جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی باپ ہوگا، کوئی بیٹا ہوگا، کوئی بھائی ہوگا، کوئی شوہر ہوگا. 4 رشتے آپ کے اندر موجود اس وقت. ان چاروں رشتوں کو انشاءاللہ اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے انشاءاللہ آج سے عہد کریں کہ ہم ان کے ساتھ پیار و محبت کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں گے. یار عورت، اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا کہ پسلی میں ٹیڑھپن ہوتا ہے، پسلی میں ٹیڑھپن ہوتا ہے، اس کی خلقت میں ٹیڑھپن ہے. معلوم چلا کہ عورت آپ کتنا بھی اچھا کر لیں، اس نے کچھ نہ کچھ کام ٹیڑھا ہی کرنا ہے. آپ میرے اس لیکچر سے، اس درس سے متاثر ہو کے پتہ چلا گھر جا کے بیوی کے ساتھ جانو مانو کرے اور وہاں سے کچھ اور منہ بن جائے تو کہ مولوی نے تو بات ہی کوئی اور کی. وہ یار بعض عورتیں ہوتی ہیں، آپ لاکھ پیار کرو اس کے باوجود ان کے مزاج کوئی نہیں ملتے. تو ایسے موقع پر کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ نے اللہ کے نبی کی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ عورت کی خلقت پسلی سے ہے اور پسلی میں ٹیڑھپن ہے. جو چیز ٹیڑھی ہوگی وہ کبھی نہیں سدھر سکتی، وہ جیسی ہے کی بنیاد پر آپ کو قبول کرنی ہے. اتنا سا فلسفہ ہے. جیسی ہے بس وفادار تو ہے نا، بے وفا تو نہیں ہے، بے حیا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی کوالٹی، یہی خاصیت چاہیے. بے وفا نہ ہو، بے حیا نہ ہو، بس ٹھیک ہے میرے ساتھ وفا کر رہی ہے، کافی ہے. اللہ کریم میرے بھائیوں کو جو کچھ میں نے کہا اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سمیت. اللہ کریم میری ماؤں بہنوں کے لیے بھی جو بات میں نے کہی لیکن بہت مختصر کہی، اس پر بھی ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعے میں انشاءاللہ اگلے مہینے کا جو پہلا جمعہ ہوگا اس میں خواتین کے مسئلے کے اوپر بات کی جائے گی کہ وہ کس طرح سے اپنے گھروں کو خراب کر رہی ہیں اور ان کو نصیحت کی جائے گی. لہذا تمام مرد احباب کثرت سے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آئیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.